میم آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جو فیمنزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہ بالکل ٹھیک کنسیپٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کہ فیمنزم کو پروموٹ کرنا کچھ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا فیمنزم کو پروموٹ اسلام نے کیا، میرا نہیں خیال کہ کسی اور مذہب نے کیا، لیکن جو ہمارا معاشرہ فیمنزم کو پروموٹ کر رہا ہے وہ بیسیکلی فیمنزم کو پروموٹ نہیں کر رہا، وہ مغرب زدہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، اس میں عورت کو حقوق نہیں بلکہ ذلت دی جا رہی ہے۔ آج کل کی عورت کیا چاہتی ہے؟ لگجوریس لائف، جو اس کا معیار ہے وہ گر کے کہاں پر اکٹھا ہو گیا، کپڑے، جوتے، ہوٹلنگ، صرف یہ کیا یہ فیمنزم ہے؟ اسلام نے اس چیز کو فیمنزم کہا ہے، اور وہ سارے حقوق مرد سے نہیں چاہتی، وہ خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے، تو اس میں غلط کچھ نہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس میں باپ کا تحفظ ہو، وہ یہ نہیں چاہتی کہ بھائی کا تحفظ ہو، وہ شوہر کا احسان نہیں چاہتی، وہ ماں بننے کا سکھ نہیں چاہتی، وہ صرف اور صرف کیا بننا چاہتی ہے؟ ویسے الفاظ اگر ہم استعمال کریں تو پھر وہ بےعزتی ہوتی ہے، وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ میم اسی ریلیٹڈ میرا ایک سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جو عورت رائٹس مانگتی ہے اس سے ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سیٹسفائڈ کرنے کے لیے ہم اس کو پھر کیسے حقوق دیں کہ ہمارا معاشرہ بھی پرسکون رہ سکے؟ سب سے پہلے تو دین کو سرچ کریں، جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں اس کے بعد تو کوئی حقوق بچتے نہیں، سب سے پہلے تو ہمارے مرد ہی عورت کے حقوق کو کھا گئے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایز اے باپ اسے وراثت میں حصہ دیا جائے، ایز اے بھائی اسے وراثت میں حصہ دے، چاہے بھائی ہے چاہے باپ ہے، والدین کی وراثت میں وہ برابر کی حقدار ہے، یہ اس کا حق ہے، حق مہر اسے دیا جائے، یہ اس کا حق ہے، ایسا نہیں کہ 32 روپے حق مہر ہے تو ہم نے اسے حق مہر دے دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خوشحال کے لیے اس کی جو ہے استطاعت کے مطابق ہے، اور بدحال کے لیے اس کے استطاعت کے مطابق، اس کے علاوہ اسے آزادی رائے دیا جائے، اگر وہ کہیں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس کی رائے پوچھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکی سے اس کی رائے پوچھو، اگر وہ خاموشی ظاہر کرے تو اس کی خاموشی اس کی ہاں ہے، کیونکہ اس پر حیا کو طاری کر دیا گیا، لیکن آج کل اگر ہم دیکھا جائے کہ لڑکیوں کی خاموشی ان کی حیا ہے تو یہ ہمیں بہت کم ملتا ہے، اس لیے یہ ماؤں کا کام ہے کہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، اسے ان کی مرضی جانیں، اس کے علاوہ عورت کو پڑھنے کا حق دیا جائے، عورت اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے شریعت کے دائروں میں رہ کر وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن مرد و زن کا اختلاف اسلام نے پسند نہیں کیا، اس کے علاوہ معاشیت کا حقوق اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مرد پہ ڈالے ہیں، معاشی حالات کو چلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں، عورت جس طرح کے رائٹ چاہتی ہے ان رائٹس میں اس کی بقا نہیں ہے، وہ ایسے معاشرے سے انسپائر ہے جس میں عورت جوانی میں کسی کی کوئی ذاتی ترجیح نہیں ہوتی، صرف اور صرف ایک جانوروں کی زندگی گزارتی ہے، نہ وہ ماں بنتی ہے نہ وہ بیوی بنتی ہے، وہ صرف اور صرف بنتی ہے تو کسی کی دل کو لبھانے کے لیے چند گھڑی یا چند دن یا چند سال کے لیے ایک گرل فرینڈ ہے اور کچھ نہیں، اور پچھلی عمر جو اس کی سکھ کی عمر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اولڈ ہاؤس میں وہ اپنی زندگی کے دن گن رہی ہوتی ہے۔ کیا مسلمان عورت کو یہ سب کچھ چاہیے؟ کس معاشرے سے وہ انسپائر ہے؟ بالکل، اسلام نے اس کو بیوی بنا کر عزت دی ہے، ملکہ بنایا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنا کر جنت دی ہے، بے شک، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہن بنا کر عزت دی ہے، بیٹی بنا کر شہزادی بنایا ہے، اور کیا چاہتی ہے عورت؟ اگر عورت کو حقوق چاہیے تو وہ اسے اسلام دیتا ہے، سب سے پہلے اسے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے حقوق خود جانے، اور اسے اگر حقوق چاہیے تو اسے فرائض ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ حقوقوں کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو فرائض ادا کرتے ہیں، پہلے آپ عورت تو بنے۔ بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔